اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے اور کسی کو کوئی معلوم نہیں ہو سکتا ہے ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اس کا اپنی خواہشات کے مطابق کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوں، مگر ایک پورا پاکستان جو ہے وہ ایک بند گلی میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ نظام جو ہے وہ بالکل مفلوج ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جو لوگوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں وہ ان کا مقامی لوگوں کے لیے جو پرابلمز ہیں، پھر آمد و رفت کے مسائل ہیں، پھر دیگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل سے لانگ مارچ کی باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے پنجاب میں 2 جگہوں سے، ایک جگہ سے شاہ محمود قریشی، دوسری جگہ سے اسد عمر صاحب اس کی قیادت کریں گے۔ پہلے سے موجود ہے پنڈی اسلام آباد کی سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے جی، اس لیے کہ یہاں پنڈی جو ہے وہ اسلام آباد پتہ ہے آپ کو دارالخلافہ ہے، اور دارالخلافہ ہونے کے ناطے سے پوری دنیا کی جو ہے وہاں ایمبیسیز وہاں پر ہے، آمد و رفت ہوتی ہے، وی وی آئی پیز ہیں، حکومتی لوگوں کا آنا جانا، پھر ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے۔ اس حوالے سے پنڈی کا علاقہ جہاں سے آمد و رفت کو بلاک کیا گیا ہے، یہ ہر طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ناطقہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس وقت جو ہے پیراملٹری فورسز جو ہیں اور فوجی نیم فوجی دستے سارے اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، اور اسلام آباد کی جو ڈی چوک تک ان کا وہ تھا ریڈ لائن جو تھی، وہ اب ریڈ لائن جو ہے وہ پورے اسلام آباد میں پھیل چکی ہے۔ تو اس لیے بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ اگر اسلام آباد اگرچہ 10 یا 14 دن لگیں گے یہاں پر پہنچتے ہوئے، اسلام آباد میں انٹری کے لیے اگر کوشش کی جاتی ہے تو کلیش ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اداروں کے ساتھ۔ تو شاید اس کی جو لانگ مارچ ہے اس کی سپیڈ اس لیے سلو رکھی جائے گی، اس وقت تک شاید کوئی معاملات جو ہیں وہ کسی ایک طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی ماہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ سنا ہے کہ ایکسٹینشن کے معاملات ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں، مگر کنفرم کچھ بھی نہیں ہے۔ کل جو ہے آج جو کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس کا کوئی اعلامیہ جو ہے وہ واضح طور پہ کسی کے سامنے نہیں آ سکا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، کانفرنس سے واپسی کی بجائے وہ لندن چلے گئے۔ بڑی اہم پوائنٹ ہے یہ، آپ یہ دیکھیں کل جی ایچ کیو کا ایک طرف اجلاس، دوسری طرف نواز شریف کا لندن جانا، اور تیسرا اعتزاز احسن صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے، اور چوتھا جو ہے ایک سینیٹر جو ہے ان کا ریزگنیشن۔ یہ ان کو آپ جوڑے تو بڑے معاملات جو ہے وہ پیچیدگی کی طرف اس میں دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا اس میں سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں امید ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے سلسلے میں ان سے مشاورت کریں گے انتخابات کے حوالے سے، اور ملک میں جس وقت صورتحال ان کی وجہ سے، دھرنوں کی وجہ سے بن چکی ہے، ایک نظام مفلوج ہو چکا ہے، وہ ان سے مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد آئیں گے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں یہ آنے کے بعد پتہ چلے گا۔ دوسرا کل میں نے بتایا تھا سعودی عرب کے فرمان روا جو ہے ولی عہد جو ہیں، جو پرنس کراؤن ہے اس وقت، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ان کا پاکستان میں آنا ایک بہت سارے ان سے امیدیں وابستہ ہیں، کچھ تو وہ کاروباری معاملات ہیں، وہ کچھ ہمارے جو فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے، ہماری معیشت کو سنبھالنے کے حوالے سے ان کا دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر اس وقت جو نظام ہمارا مفلوج ہوا ہے اس میں ان کا آنا یہ اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر دیتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ہمارے جو مسلح افواج کی سربراہ ہے، آپ کو پتہ ہے تعیناتیاں جو ہیں ہماری اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس کے مقامی طور پر ہی نہیں اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں
بہت سارے دوسرے ممالک جو ہیں ان کی بھی ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر سب سے بڑی سپر پاور جو ہے وہ بھی اس میں یو کے ہے، پھر سعودی عرب ہے۔ یہ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جو سربراہ ہوگا جن سے ان کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ، ظاہر ہے جی مسلح افواج ہیں، ہماری پوری دنیا میں مانی افواج ہے، تو ان سے امیدیں بھی بہت ساری وابستہ ہوتی ہیں، دفاع کے حوالے سے، باقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے۔ اور اب باقی جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جی، وہ اس میں سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ سیاستدان جو ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت جو بھی حالات ہیں اس کی ذمہ دار سیاستدان خود ہیں۔ کوئی سیاستدان جو ہے وہ عقل کے ناخن نہیں لے رہا۔ صبح سے شام تک ٹی وی کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بد زبانی، بد کلامی، اور مطلب ہے اگر یہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں تو حالات کو سنبھال بھی سکتے ہیں، مگر ایسا کریں گے نہیں۔ زرداری صاحب ہے، وہ نون لیگ جو ہے اس کے ہمدرد ہیں، اور اس کو ہے تو اس کے شیڈو میں ان کے الہی بھی ہیں، مگر اس وقت جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، جو پھنسی ہوئی جماعت ہے وہ نون لیگ ہے۔ ایسا اس کو پھنسا دیا گیا ہے ان جماعتوں نے مل کے کہ نون لیگ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ نون لیگ جو ہے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جماعت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے ویلاگ میں ایک ذکر کیا۔ باقی جماعتیں تو کیا ہیں جی، پیپلز پارٹی کا کیا ہے، ان کا تو کینڈیڈیٹ ہی پنجاب میں کوئی نہیں ہوتا، اور جو الیکشن لڑتا ہے وہ اس کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں۔ باقیوں کو بھی کون ہے جو سارے پاکستان کی جماعت ہے، وہ تھی نون لیگ۔ نون لیگ کو اس طرح سے زبردوز کیا گیا ہے، کچھ جو سیاست کے مفاہمت کے بادشاہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے اور کچھ باقی جماعتوں نے ایسا ان کو فرنٹ پہ لا کے ان کو ایسے شکنجے میں جکڑ دیا ہے کہ یہ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو ان کی آگے منزل ان کی خراب ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں، باقی جماعتیں سامنے آتی نہیں ہیں۔ کون ہے آپ بتائیں؟ 11 جماعتوں کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے میرا خیال ہے کہ کون کون سی ہے۔ 3 نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان اپنی خوبصورت کلام کی وجہ سے، جو عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی خوبصورت وہ ادب کے دائرے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے تو خیر پتہ ہی ہے ان کا رول کیا ہے، وہ سبھی جانتے ہیں۔ تو مین رول جو ہے وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے۔ نون لیگ جو ہے اس کو بالکل باٹم پہ لگا دیا گیا ہے۔ اب ان کے پاس ان کو سمجھ نہیں آ رہی چارہ کیا اس وقت، اگر وہ اس ماب کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے ہیں، اقتدار بھی انہوں نے بچانا ہے اور اس ماب کے ساتھ نمٹنا بھی ہے، اس کے ساتھ وہ جو بھی سٹیپ لیتے ہیں، اگر وہ خون خرابے کی طرف جاتے ہیں تو تب بھی پیپلز پارٹی نہیں، نون لیگ ٹارگٹ ہوگی کس کی طرف سے؟ جو اپوزیشن کون؟ خان صاحب جو ہیں اس وقت وہ میدان میں ہیں۔ تو یہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں جی۔ دوسری طرف ہماری جو پریس کانفرنس تھی رانا ثناء اللہ صاحب کی، انہوں نے فرمایا کہ اس کی پی ٹی آئی بڑی جماعت بنی پھرتی ہے، بہت بڑے یہ دعوے دار ہیں انقلاب کے، ایک ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے اپنے صوبے میں۔ یہ بالکل بجائے۔ اب یہ دیکھیں اس ملک میں جھوٹی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، ایک اتنے بڑے لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی۔ وہ تو عام لوگوں سے بھی پیچھے رہ گیا کہ وہ ایف آئی آر کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ادھر سے چیف منسٹر جو ہے وہ الگ سے بے بس نظر آتا ہے۔ تو ان کی بے بسی جو ہے، بے بسی میں چھپے راز جو ہیں وہ شاید کسی کے سامنے نہیں آ رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، وہ جو بات کرتے ہیں نا گھما پھرا کے، ان کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوئی، اس کے محرکات پتہ ہے، اس کی وجوہات پتہ ہے، اس کی مجبوریاں پتہ ہے، افسران کی مجبوریاں پتہ ہے انہیں، اور افسران کے پیچھے جو افسران ہیں، ان کے پیچھے جو افسران ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، یہ رانا صاحب بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے وہ ٹانٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ ایف آئی آر ہی درج کروا لیتے ہیں، آپ تو اداروں سے ٹکر لینے کی باتیں کرتے ہیں، ملک سے ٹکرا جاتے ہیں، طوفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، دریاؤں سے ٹکرا جاتے ہیں، ایک ایف آئی آر درج نہیں کر سکے۔
اس حوالے سے ایک آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اس وقت بنے ہوئے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں، فٹ بال بنے ہوئے ہیں جی۔ اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، تعیناتیاں ہیں، اور تعیناتیوں کے پیچھے جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ان کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی سن رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بھی کہیں ڈٹ جاتے ہیں اور کہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یہ حالات جو ہیں یہ کس طرف لے کے جانا ہے جی ان کو، یہ اب ان سیاستدانوں کا کام ہے۔ سیاستدان اب بھی شاید حالات کو سمجھ نہیں رہے۔ یہ سیاستدان جو ہیں یہ پاکستان کی، میں نے پہلے بھی بولا کہ پاکستان کو اس صورتحال سے 70 سالوں سے دوچار کرنے والے ہیں جو وہ اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ سیاستدان ہی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو لے لیں، نون لیگ کو لے لیں، یا جیسا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہے سلیکٹڈ کا نعرہ لگاتے رہے۔ بھائی یہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی، یہ بھی تو پھر اگر ان کی بات سنی جائے، یہ سلیکٹڈ کا جو نعرہ لگاتے تھے تو آپ بھی سلیکٹڈ وہ پیریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ اس سلیکٹڈ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ کون سی ہے، اس کی سلیکشن کس نے کی ہے؟ مگر اس کا چونکہ اقتدار ہوتا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اپنے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ اس طرح کی جو ہے معاملات جو ہیں وہ سنجیدہ، انتہائی سنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ پاکستان خطرناک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مرڈر ہوتا ہے، ارشد شریف کا مرڈر ہو جاتا ہے، کچھ ملک چھوڑ جاتے ہیں، ایک بڑے سیاسی لیڈر پہ قاتلانہ حملہ، اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے کچھ لوگ جو ہیں سرعام کچھ ایک جماعت کے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ حالات کو انتہائی اس میں دھکیل رہے ہیں، پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس سے نکالنے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ ہماری اعظم سواتی صاحب جو ہیں جی، ان کا کیس جو ہے وہ دیکھیں وہ کتنا سیریس نوعیت کا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے بھی فی الحال جج صاحب نے معذرت کر لی تھی کہ ان کے سپریم کورٹ کا جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے اس کے پاس کیس ہے، وہ وہاں سے جو رپورٹ آئے گی تو جج صاحبان پھر جو ہے اس کی روشنی میں آگے کارروائی کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جب وہ پھنسے ہوئے ہیں تو عام عوام جو ہے، ہم لوگ جو ہیں، آپ لوگ جو عام اس میں رہتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ کون سننے والا ہے؟ یہاں اقتدار والے لوگ تو اقتدار کے مزے لیتے ہیں، پاور کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو اقتدار میں ہوگا وہ یہاں ہوگا، جو اقتدار میں نہیں ہوگا وہ باہر ان کے لیے جناب ہر جگہ پرتعیش قسم کی سہولتیں ہیں، اور ایک پرتعیش زندگی باہر ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ مگر عام لوگ پسے جاتے ہیں، جو وہ غریب عوام ہوتی ہے۔ غریب عوام جو ہے اس کے لیے کون آئے گا؟ یہ شاید کوئی بھی نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے، غریب عوام کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، ملک کے اکانومی کو چلانے کے لیے اسی غریب عوام کو نچوڑا جائے گا، باہر سے جو قرضے آئیں گے اس کی ادائیگی کے لیے بھی اسی غریب عوام کو نچوڑا جائے گا۔ اس کو اتنا نچوڑا جا چکا ہے، یہ اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے تو ملک کی معیشت چلاتے ہیں۔ ان کے پیٹ کو کاٹ کر جو ہے تو عوام، یہ جو حکومت میں اشرافیہ ہے، ان کے اخراجات چلتے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز، ان کے پٹرول، ان کی سہولیات، فضائی سفر فری، میڈیکل سہولتیں فری، مگر جن سے لے کے یہ انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ رول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو ہے، ان لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں اس غریب طبقے کے ساتھ، متوسط طبقے کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے جب بڑے لیول کے جو گریڈ ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اگر 20% اضافہ ہوتا ہے تو چھوٹے ملازمین جو ہیں وہ 20% اس پہ اپلائی جب ہوتا ہے تو بڑا جو ہے وہ لاکھوں روپے کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور چھوٹا ملازم پھر بھی اس 20% سے سینکڑوں میں ہی آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گیپ ہے۔ فائدہ ہمیشہ اشرافیہ کو پہنچایا جاتا ہے، کبھی نہیں ہوگا کہ اس لیول سے آپ تنخواہیں بڑھائیں یہ سرکاری ملازمین کی، کہ اوپر کم ریشو سے اور نیچے زیادہ ریشو سے بڑھائیں تاکہ نیچے والوں کو فائدہ ہو۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو، اس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ یہ ایسے دکھتا ہوا نظر آئے گا۔ میں اس کے بعد پھر تھوڑا سا آج میں بیان کروں گا یہ سیاستدان کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، پھر میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آئیں جی، ہماری اپنا پیارا وطن، دیس، دھرتی ماں
جس میں ہم کھل کے رہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔